آپ سے درخواست کروں گا جن مرحومین کے اصال ثواب کی یہ مجلس منعقد کی جا رہی ہے ان کے لیے، اپنے تمام مرحومین کے لیے جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں ان کو بھی شامل کر لیں، اور تمام شہدائے ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صلی اللہ۔ ایک صلوات عنایت فرما دیجئے محمد اور آل محمد پر۔ اور جیسا کہ ہمارے برادر عزیز نے اظہر عابدی صاحب نے آپ کے سامنے گزارش کی تھی، میں بھی گزارش کر رہا ہوں کہ بہت سارے مومنین نے اپنے مریضوں کی شفا یابی کے لیے کہا ہے، سب کا نام لینا ممکن نہیں ہے، نیت کر لیں ان سب کے لیے، مگر ایک بچہ 4 سال کا ہے جو بول نہیں سکتا، تو ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ معصوم بچہ بول نہ پائے تو ماں باپ کی تکلیف اور اذیت کا کیا حل ہوگا۔ دعا کریں۔ آج یوں کہوں کہ میں ایک وسیلہ قرار دیتے ہیں دختر جناب امام حسین علیہ السلام کو، جناب سکینہ کو وسیلہ قرار دیتے ہیں۔ پروردگار اس بچی کے صدقے میں، حسین کی اس معصومہ سکینہ کے صدقے میں اس بچے کی یہ مشکل حل ہو جائے، اور تمام مریضوں کے لیے جن کے کہا گیا ہے پروردگار ان سب کو بحق بیمار کربلا شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجیے گا۔ اس خمسہ مجالس کی ہماری حصے کی آخری مجلس سے وہاں پہنچے، شکر گزار تو ہم ہیں آپ کے کہ آپ نے اتنی دل جمی کے ساتھ یہ 5ویں دن تک ہمیں برداشت کیا، ہماری گفتگو کو سنا، مطلب جو ہم بیان کرنا چاہتے تھے پہنچا سکے نہ پہنچا سکے وہ تو الگ بات ہے، لیکن کوشش ہم نے ضرور کی کہ کچھ مطالب آپ تک پہنچا دیں، اور یہ بھی کوشش کی کہ جہاں بات تلخ بات کرنے کی نوبت آ جائے تو اس سے بھی ہم نے گریز نہیں کیا، بغیر کسی کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر ہم نے وہ بات کی ہے، کیونکہ مسئلہ یہی ہے، اس ممبر کا تقاضا یہی ہے کہ اس کی خوشنودی کا خیال کرو جس نے اس ممبر پہ بٹھایا ہے۔ مجھے اس ممبر پہ آپ نے نہیں بٹھایا، یہ غلط فہمی دور کر لیجئے گا۔ یہ ممبر جو عطا ہوتی ہے یہ انہی کی طرف سے عطا ہوتی ہے جو جن کا ممبر ہے، یہ انہی نے وہی دیتے ہیں، تو ظاہر ہے اصل ان کی خوشنودی کا خیال رکھنا چاہیے انسان کو، انسانوں کی خوشنودی کا خیال۔ آپ ممبر پہ نہ بھی بٹھائیں گے تو جب مولا چاہیں گے تو میں سڑک پہ کھڑے ہو کے بھی بات کر لوں گا اپنے مطلب کی، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جہاں پتھر پہ کھڑا ہو جاؤں گا وہ بھی ممبر ہے، سمجھئے؟ ممبر وہی نہیں ہوتا کہ ایک مخصوص شکل اس کو صورت عطا کر دی جائے اور اس پہ آپ کسی کو لا کے بٹھائیں اپنی مرضی کے آدمی کو، تو وہ آپ کی مرضی کا تو ممبر ہوگا، وہ اللہ رسول کی مرضی کا ممبر نہیں ہوگا۔ اگر آپ اپنی مرضی کا بٹھائیں گے لگے تو اپنی مرضی کا لا کے بٹھاؤ، ہماری مرضی کی باتیں کرے، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ دیکھیے جو دمشق کی مسجد میں تھا نا وہ بھی ممبر ہی تھا، اور بہترین بڑا قیمتی ممبر تھا، مگر امام نے اسے ممبر نہیں کہا۔ کیا فرمایا تھا اسے؟ یہ لکڑی کے ٹکڑے۔ جب اس نے دنیا پرست مولوی نے جس نے پیسہ دے کے بٹھایا تھا اس کی خوشی کی بات کر رہا تھا، ظاہر ہے جس نے دیا تھا اس کو تو خوش کرنا ہے نا، تو پیسہ دیا تھا نا، ضرور جواہر ملیں گے اس کے بدلے میں، اس کی تعریف کروں گا، اور اس کے دشمن کی معاذ اللہ، دشمن کون؟ اہل بیت، ان کا نقص بیان کروں گا تو یہ خوش ہوگا تو اور زیادہ انعام ممبر پہ امام نے کیا فرمایا اسے کہ یہ لکڑی کے ٹکڑے جن پر تو کھڑا ہو کے باتیں کر رہا ہے، ہٹ یہاں سے، کہا مجھے موقع دو میں بھی کچھ بات کروں۔ تو لکڑی کے ٹکڑے کب تک تھا؟ جب تک باطل گفتگو ہو رہی تھی۔ لکڑی کے ٹکڑے کب تک ہے؟ جب تک اس سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی باتیں کی جائیں گی۔ اب جب امام برحق وہاں پر آ گیا تو وہ لکڑی کے ٹکڑے نہ بھی ہوتے، چاہے وہ کسی پتھر پہ کھڑا ہو جاتا تو وہ ممبر بن جاتا۔ اور اس کی بھی ایک تاریخ ہے، کوہ صفا پہ حضور کھڑے ہوں تو وہ ممبر، درست ہے کسی درخت کا سہارا لے کے کھڑے ہو جائیں تو ممبر، کسی کٹے ہوئے درخت کے تنے پر بیٹھ کے خطبہ دیں تو وہ ممبر، اور اگر کہیں بھی ممبر نہ ہو تو پالانوں کا بنا لیں تو ممبر۔ تو ممبر کی تعریف یہ ہے، ورنہ تو مسجد نبوی میں جو رکھا ہے ممبر رسول، اس سے مقدس ممبر کون سا ہو سکتا ہے بھائی؟ ہو سکتا ہے؟ تو بس ممبر تھوڑی دیکھنا، یہ دیکھنا بیٹھا کون ہے،
آج بیٹھا ہو یا کل بیٹھا ہو ہمیں سے کیا فرق ہے؟ ہمیں تو دیکھنا ہے جو بیٹھا ہوا ہے یہ بادشاہوں کی اور غاصبوں کی مدھوسنا بیان کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہیں بھی کھڑا ہو کے بیان کرے، چاہے خانہ کعبہ میں کھڑا ہو کے مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو لے، صرف نہیں چھوڑا جا سکتا بھئی کچھ بھی صحیح ہے تو منبر رسول، یہ تو نہیں کہا جا سکتا نا۔ تو اگر کچھ بھی صحیح ہے تو منبر رسول، تو پھر بات تو پتہ نہیں کہاں تک چلی جائے گی سرکار۔ ہم نے منبر تھوڑی دیکھا، ہم نے تو یہ دیکھا کہ منبر پہ کون بیٹھا ہے۔ اگر اہل بیٹھا ہے تو ہم نے مانا، نا اہل بیٹھا ہے تو ہم نے نہیں مانا، چاہے کسی بھی منبر پہ بیٹھا ہو۔ صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر، بس یہ گزارش۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ دیکھیے غیر معصوم ہے، ہم آپ جیسے انسان ہیں، خطا کے پتلے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ واقعی بات ناگوار گزر جاتی ہے لوگوں کو، ہاں جو حق بات ناگوار گزرے وہ گزرا کرے، اس کی مجھے پرواہ نہیں ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان ہے، لہجہ کچھ ایسا ہو گیا کہ ناگواری کے آثرات آئے تو اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں، کیا کریں؟ آپ ہی جیسے آدمی ہیں، جیسے آپ ہیں ویسے ہم ہیں، خیال بہت کرتے ہیں ان چیزوں کا، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی ایسی بات ہو گئی ہو، جیسے بچوں کو ٹوک دیتا ہوں کہ بھئی یہ کیا تم موویاں بیٹھے بنا رہے ہو، وہ بعد میں سی ڈی لیتے ہیں، مجھے دیکھو میں منبر پہ بیٹھا ہوں، وہ دیکھنا کیمرے بیٹھتے ہیں تو ٹوک دیتا ہوں، شاید بچے بیچارے پریشان ہو جاتے ہوں گے، لیکن نہیں ہوتا یہ طریقہ آداب مجلس کے خلاف ہوتا ہے، تاکہ جو منبر پہ اس کی توجہ آپ کی طرف ہو، آپ کی توجہ اس کی طرف ہونی چاہیے۔ میں آپ کی طرف دیکھنا چاہ رہا ہوں، آپ نیچے دیکھ رہے ہیں کیمرے کو، اپنے موبائل کو، تو اچھا نہیں لگتا نا، میرے لیے نہیں، کسی کے لیے بھی اچھا نہیں لگتا۔ میں یہ کام کروں تب بھی غلط، آپ کریں گے تب بھی غلط، تو اگر کسی کو برا لگ گیا ویسے میں نے ٹوکا۔ اسی طرح میں نے ان افراد کی طرف بھی نشاندہی کی کہ یاد رکھیے یہ فرش عزا ہے۔ کیا ہے یہ؟ فرش عزا ہے۔ اور آپ اور میں جانتے ہیں، میرا تو اس پہ پختہ یقین ہے، میرا عقیدہ ہے کہ جہاں بھی خلوص سے فرش عزا بچھا دیا جائے وہاں دختر رسول تشریف لاتی ہے، مومنین سے پہلے آتی ہیں، مومنین کے بعد جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ تو بس اس میں جس کے ساتھ عذر ہے، مجبوری ہے، وہ تو اوپر ضرور بیٹھے کرسی پہ۔ عذر و مجبوری کیا ہے؟ یعنی ڈاکٹروں نے کہا ہے، جیسے نماز بیچارے بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اوپر مرض ہے نا، آرتھرائٹس ہے، گھٹنوں کا مرض ہے، زمین پہ نہیں بیٹھ سکتے، بیٹھے تو پھر ان سے کھڑے ہونے میں مشکل ہوتی ہے، یہ کرسیاں ان کے لیے رکھی جاتی ہیں نا۔ اب ہٹا کٹا جوان آدمی اس کے اوپر بیٹھ جائے تو یہ کیا کر رہا ہے؟ ایک تو توہین کر رہا ہے فرش عزا کی، فرش عزا کی توہین کر رہا ہے، دوسرے اس کو یہ احساس نہیں ہے کہ اس سے تکبر اور غرور ظاہر ہوتا ہے کہ میں کوئی بہت بڑی چیز ہوں جسے اوپر بیٹھنا چاہیے، باقی سب کو نیچے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ منبر اگر جگہ ہے نا تو یہ میں نے پہلے کہا امانت ہے، کیوں؟ تاکہ یہ اوپر بیٹھنے والا سب کو نظر آئے۔ دیکھیے یہ منبر ایسی جگہ ہے کہ معصومین نے خود اپنے مدح خانوں کو اس پہ بٹھایا ہے نا۔ چھٹے امام کی تو کتنی روایات ہیں کہ آپ تشریف رکھتے ہیں نیچے فرش عزا پہ بیٹھے ہیں اور کسی کو حکم دیا کہ تم منبر پہ جاؤ، مصائب کے اشعار پڑھو یا فضائل کے اشعار پڑھو، جیسے دابل خزائی، جیسے کمیت ازدی، جیسے فرزدق، اس طرح کے لوگ ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو ان چیزوں کا ہمیں ہمیشہ، کیونکہ مشکل یہ ہو گئی ہے کہ اب یہ مجالس میں یہ چیزیں بیان بہت کم کی جاتی ہیں جن کا تربیت سے تعلق ہے، کیونکہ یہ چیزیں بیان کی جائیں تو ابھی 5 منٹ میں اور ایسی تقریر کروں گا تو ماشاءاللہ آدھے جو ہیں وہ نیند ان کے اوپر سوار ہو جائے گی، لیکن پھر بھی میں نے ہمت کر کے اتنا تو پیغام پہنچا ہی دیا کہ یہ مجلسیں ادب آداب سکھانے کا ذریعہ ہیں، بے ادب بنانے کا ذریعہ۔ صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ آئیے، تو یہ آپ سب کا صدق دل سے، تہہ دل سے شکریہ۔ وہ جو ہمارے بھائی نے کہا کہ بڑے وقت اور اپنی مصروفیتوں سے وقت نکال، نہیں میری مصروفیت کیا ہے؟ میری مصروفیت یہی ہے نا، اگر کبھی نہیں آ سکتا تو وہی ہوتا ہے کہیں نہ کہیں دوسری جگہ، یہی مجلس یا محفل یا مذہب، کچھ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی کسی پر احسان نہیں کیا۔ آپ جیسے یہاں پر آ رہے ہیں تو کسی پر احسان تھوڑی کر رہے ہیں، ایسی میں بھی کسی پر احسان نہیں کر رہا۔ یہ تو میرے لیے سعادت ہے کہ میں بزرگ میرے نیچے بیٹھے ہوں، میں یہاں بیٹھا ہوں، مجھے تو عجیب سا لگتا ہے، لیکن بس یہ اللہ کی ایک نظام ہے، ایک اہل بیت کا دیا ہوا نظام ہے جس پر ہم سب گامزن ہیں۔ پروردگار عالم آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، کیونکہ بعد میں مجھے موقع نہیں ملتا دعا کا، کیفیت مسائل کی بات ایسی نہیں ہوتی کہ دعا تفصیلی کر سکوں، یہیں میں دعا کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم آپ تمام کو دشمنان اسلام اور دشمنان اہل بیت کے شر سے محفوظ رکھے، اور ان مسافران
بلکہ راہیہ نے کربلا کے لیے دعا ضرور کیجئے، جو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں بعد سے ان کا جانا شروع ہو گیا کربلا کی طرف، کہ پروردگار حساس زمانہ ہے نا، آپ جانتے ہیں وہ جنگ، حالت جنگ میں ہے عراق، حساس زمانہ، بس دعا ایک روز دعا کیجئے، مجلس میں ہو یا نہ ہو، نماز پڑھیں، جب بھی دعا کیجئے پروردگار ان تمام زائران حسین کی حفاظت فرمانا، کیونکہ یہ ہماری شان ہے، آپ جانتے نا کہ شان ہے، پوری دنیا میں ہمارا فخر ہے، جب یہ ہمارے زائرین جا رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ سفر کر رہے ہیں، ایسا ہے نا، تو بس دعا کیجئے، اور اگر اللہ نے کوئی امتحان رکھا ہے تو پھر ثابت قدمی کی دعا کیجئے، جیسے پہلے ثابت قدم رہیں، معبود اگر کوئی امتحان تو نے مقدر کر دیا تو ہمیں ثابت قدم رکھنا اور ہمیں استقامت عطا کرنا، صبر اور ہمت کے ساتھ آنے والی ہر مشکل کا مقابلہ کریں جیسے پہلے کیا ہے۔ تمام مومنین کی سر بلندی کے لیے، حفظ و سلامتی کے لیے ایک بلند آواز سے صلوات عنایت فرمائیے۔ آئیے، جہاں ہم نے کل بات ختم کی تھی وہیں سے شروع کر رہے ہیں بات کو۔ پہلے آیت کی تکرار کر دیں، وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، سورہ نمل اس کی 75ویں آیت، بھول گئے تھے تو میں نے پھر یاد دلا دی کہ آسمان و زمین میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں اِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، مگر یہ کہ اس کا ذکر اس روشن کتاب میں، اس کھلی ہوئی کتاب میں ہم نے رکھ دیا، یعنی وہ موجود ہے، وہ ذکر بھی موجود ہے، وہ چیز بھی موجود ہے، کیونکہ یہاں چیز تو میں اپنی طرف سے لایا ہوں، ذکر تو میں اپنی طرف سے لایا ہوں، ذکر کا تو لفظ ہی نہیں ہے۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کوئی شے آسمان و زمین میں پوشیدہ نہیں، اِلَّا فِي کتاب مبین، مگر وہ شے کہاں ہے؟ کتاب مبین میں۔ ذکر تو میں کہہ رہا ہوں، ذکر یہاں کہاں ہے؟ ذکر نہیں ہے، یعنی جو کچھ بھی ہے وہ سب کتاب مبین میں موجود ہے۔ کل میں نے گفتگو کی تھی، مجھے یاد ہے کہ پوری گفتگو میری سیدہ نساء عالمین کے حوالے سے تھی، اگر آپ کو یاد ہے؟ بس دل چاہتا ہے کہ یہیں سے گفتگو کا آغاز کروں، اسی بی بی کے وسیلے سے، اور پھر وہ جو بچوں نے سوالات دیے ان کے جوابات بھی آپ کی خدمت میں اسی مضمون کے اندر رہتے ہوئے، کیونکہ وقت محدود ہوتا ہے ہمارے پاس، اسی مضمون میں رہتے ہوئے بات آگے بڑھائیں۔ اب سنیے ایک روایت، ایک حدیث، بلکہ دو حدیثیں پیش کرتے ہیں بی بی کے بارے میں، معصومہ کونین کے بارے میں، تو آپ کو مرتبہ معلوم ہو جائے گا، اور کل کی بات مکمل نہیں ہوگی جب تک میں یہ دو روایتیں پیش نہ کروں، اور دونوں کے حوالے بھی دے دوں گا، اور حوالے بھی اتنے آسان کہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ قطرۃ من فضائل اہل بیت، القطرہ کے نام سے 2 جلدوں میں ہے، علامہ احمد منبسط کی کتاب ہے، آیت اللہ احمد منبسط کی، اور تمام علماء نے اس کے لیے تشویق، شوق دلایا ہے طلبہ کو کہ اس کو پڑھا کرو، ان کتابوں سے حدیثیں، ان کتاب دونوں جلدوں سے روایات کو پڑھا کرو، یعنی اتنی مستند حدیثیں اس میں جمع کی ہیں علامہ احمد منبسط نے۔ فارسی میں ترجمہ ہو گیا، ابھی اردو میں اس کا ترجمہ ہونا باقی ہے۔ القطرہ فارسی میں بھی ہو گیا، القطرۃ من فضائل اہل البیت، اہل بیت کے فضائل میں سے ایک قطرہ، جس نے جمع کیا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ یہ ایک قطرہ، وہ جو ہماری دونوں تینوں مجلسیں اگر آپ یہ تو یاد ہیں تو اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ قطرے کا کیا مطلب ہے۔ ہم تو عقیدتاً مان لیتے ہیں نا، ہم عقیدتاً مان لیتے ہیں اس بات کو کہ تمام سمندر روشنائی بن جائیں، تمام درخت کے قلم بنا دیے جائیں تو علی کے فضائل بیان نہیں کیے جا سکتے۔ بھئی عقیدتاً یہ بات ٹھیک ہے، فرمایا گیا، حدیث رسول کی، معصومین نے فرمایا، ہم نے مان لیا، دلیل کیا ہے؟ وہی دلیلیں تو ہم دے رہے ہیں کہ جب تک یہ سمجھ میں نہیں آئے گا تھوڑا سا کائنات کا مسئلہ، جب تک عالمین کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا، جب تک فضائل نہیں سمجھ میں آئیں گے، یعنی اس زمین، اس فضا تک فضائل محدود نہیں ہیں معصومین کے۔ اب جب اتنی بڑی کائنات جس کا میں نے ہلکا سا نقشہ 2 دن پہلے کھینچا تھا آپ کے سامنے، 3 دن پہلے کھینچا تھا، اب اس کے مقابلے میں اب وہاں تک عالمین تک ولایت ہے کہ نہیں ہے معصومین کی؟ ہے نا؟ تو اب مجھے بتائی کہ سارے سمندر، ارے بھائی دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، نظام شمسی کی کوئی حیثیت نہیں، تو سارے سمندر روشنائی بن جائے تو کون سی حیثیت بنتی ہے؟ یہ تو اسی زمین کے اندر ہے۔ اس زمین کی حیثیت کیا ہے عالمین کے مقابلے میں؟ تو بس جہاں جہاں تک عالمین ہیں، فضائل اہل بیت ہیں کہ نہیں ہیں؟ جب عالمین کیا ہیں 3 دن پہلے میں نے عرض کر دیا، تو عالمین کے میں جب پھیلے ہوئے فضائل میرے بھائی
تب جا کے یہ حدیث ذرا سی سمجھ میں آئے گی کہ اس کا مطلب کیا ہے، کہ سارے سمندر روشنائی بن جائیں، سارے درخت قلم بن جائیں اور لکھنا شروع کریں علی کے فضائل، تو علی کے فضائل ختم ہونے کا نام کیوں؟ یہ تو میں عام طور پہ بھی سمجھا دیتا ہوں کہ اگر ابو طالب کا بھی ذکر کریں گے تو علی کی فضیلت ہے، عبد المطلب کا ذکر کریں گے تو علی کی فضیلت ہے، ہاشم کا ذکر کریں گے تو علی کی فضیلت ہے، یہاں تک کہ دلائل قائم کرتا چلا جاؤں گا کہ آدم تک کا ذکر کرو گے تو وہاں بھی علی کے فضائل چھپے ہوئے ہیں۔ لیکن بات عقلی انداز میں سمجھنے کی بھی ہے نا، غور و فکر سے کام تو لو۔ اب آئیے روایت پیش کرتے ہیں القطرہ کی آپ کے سامنے، اور کس سے نقل کی علامہ نے یہ روایت؟ امام محمد باقر علیہ السلام سے، پانچویں امام سے۔ اور ایک حصہ پیش کروں گا کیونکہ مجھے دو روایتیں پیش کرنا ہے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری جدہ طاہرہ فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ فاطمہ سے ہے، بچانے والا، باقی رکھنے والا یا باقی رہ جانے والا، کیونکہ یہ فاطمہ قیامت کے دن تمام علی اور حسین کے اہل بیت کے، محمد و آل محمد کے چاہنے والوں کو بچائے گی جہنم کی آگ سے۔ یہ پانچیں امام فرماتے ہیں بچائے گی اس لیے، اور یہ کئی جگہ، یہ معنی ایک جگہ نہیں لکھا، یہ معنی کئی جگہ لکھا ہے۔ اب پھر کہتے ہیں کہ خلقت کیسے ہوئی؟ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ایک بلند آواز سے صلوات رحمت فرمائیے۔ خلقت کیسے ہوئی؟ آپ کی خلقت کیسے ہوئی؟ اس خلقت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اللہ نے جب نور کو خلق کیا فاطمہ کے، تو موجودات کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ موجودات کی آنکھیں جو اس وقت موجودات تھے، ملائکہ تھے، آنکھیں خیرہ ہو گئیں ان کی۔ سوال کیا کہ پروردگار یہ کس کا نور ہے؟ یہ نور کیسا ہے جس سے پوری کائنات کیا ہے بتا چکا، کائنات روشن ہو گئی، یہ کیسا نور ہے؟ اگر یہ روایت سمجھ میں نہیں آئے گی نا تو اس کو سمجھانے کے لیے دوسری پڑھوں گا، آپ اطمینان رکھیے۔ تسلی جب تک میری نہیں ہو میں آپ کی جان نہیں چھوڑتا، اور جب تک آپ کی تسلی نہیں ہوگی جب تک بھی آپ کی جان نہیں چھوڑوں گا، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے فرماتے ہیں کہ ملائکہ نے کہ یہ خیرہ، یہ پوری کائنات، یہ کس کا نور ہے یہ جو کائنات میں اچانک چھا گیا؟ تو آپ فرماتے ہیں اب یعنی پروردگار عالم موجودات کو یا ملائکہ سمجھ لیجیے، انہیں جواب دیتا ہے کہ ھذا نور من نوری۔ جناب فاطمہ کے نور کے لیے پروردگار عالم ارشاد فرمانا ھذا نور من نوری، یہ نور میرے نور میں سے ہے، خلقتہ من عظمت نورہ، اور میں نے اس کو اپنے نور کی عظمت سے خلق کیا ہے۔ نور فاطمہ کو کس سے خلق کیا ہے؟ اپنے نور کی، اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جس کتاب کا نام لے رہا ہوں یہ اوپر موجود ہے۔ اب آپ کہیں کہ بھئی حوالہ ایسا نہ ہو کہ کہیں ڈھونڈنے جانا پڑے، کہیں نہیں جائیے گا ڈھونڈنے، اسی جامع صادق کی لائبریری میں القطرہ دونوں جلدیں موجود ہیں، اور دونوں جلدوں میں جناب فاطمہ کے بارے میں ایک ایک باب فہرست میں مل جائے گا۔ پہلی یا دوسری جلد میں پہلی حدیث ہی ہے یہ جناب فاطمہ کے بارے میں، یعنی جب جناب فاطمہ کا باب شروع ہوگا معصوم کونین کا تو پہلی حدیث یہ فہرست میں دیکھ لیجیے گا کہاں شروع ہو رہا ہے، بی بی کا ذکر، تو پہلی جلد یا دوسری جلد، اتنا بس مجھے ذرا سا یاد نہیں رہا کیونکہ بہت سالوں پہلے پڑھی تھی، مگر اس حدیث یہی موجود ہے۔ اگر خدا نہ کرے یہاں نہ ہوئی تو لائبریری نامکمل ہے لائبریری، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہاں وہ دونوں جلدیں القطرہ کی موجود ہوں گے انشاءاللہ، ورنہ جامع اہل بیت نزدیک ہے، وہاں دیکھ لیجئے گا، میری بات کی تصدیق کر لیجئے گا۔ ھذا نور من نوری، یہ نور میرے نور سے ہے، خلقتہ من عظمت نورہ، اور اس کو اب میں نے اپنی عظمت کے نور سے، من نور عظمتی، میں نے اپنے عظمت کے نور سے اس نور کو خلق کیا ہے۔ اب آگے بڑھئے، وَجَعَلْتُهُ فی صلب نبی من انبیائی، اور اس نور کو میں نے قرار دیا ہے اپنے انبیاء میں سے ایک نبی کے صلب میں۔ وَجَعَلْتُهُ فی صلب نبی
من انبیاء، میں نے اپنے انبیاء میں سے ایک نبی کے صلب میں اس نور کو رکھ دیا، قرار دیا۔ آگے بڑھیے، وَفَضَّلْتُهُ عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ، اور اس نبی کو جس نبی کے صلب میں نے نور فاطمہ رکھا، اسے تمام انبیاء پر فضیلت دے دی۔ اس کو ادھر کر دیں، اس کو تمام انبیاء پر، سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ یہ ہے نور فاطمہ۔ وَفَضَّلْتُهُ عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ، میں نے جس نبی کے صلب میں یہ نور قرار دیا ہے اس کو تمام انبیاء پر فضیلت دی۔ بار بار تکرار کرتا ہوں، زیارت وارثہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تو اس کی عقل کا قصور ہے، اپنی عقل کا علاج کرا۔ یہ جو جملہ ہے نا، اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسہا ولم تلبسک من مدلہمات ثیابہا، یہ کوئی عام آدمی گڑھ ہی نہیں سکتا۔ حسین وہ نور ہے جو اصلاب شامخہ، ارحام مطہرہ میں گردش کرتا رہا۔ اس نور کے لیے اللہ نے کتنا اہتمام کیا، تو جب نور حسین کے لیے اتنا اہتمام کیا ہے تو نور فاطمہ کے لیے کتنا اہتمام کیا۔ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزو، میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ نہ ادھر جاؤ نہ ادھر جاؤ، نہ افراط نہ تفریط، والامر بین الامرین، عدالت کا راستہ، اعتدال کا راستہ، معتدلہ کا راستہ، امامیہ کا راستہ، یہی راستہ ہے۔ زندگی میں کیا کائنات میں کوئی کیف ہی نہیں ہے اگر یہ اہل بیت کے انوار مقدسہ نہ ہو۔ اللہ بناتے ہی نہیں عالمین کو، بنایا ہی ان کے لیے ہے، مقصود کائنات ہی یہی ہستیاں ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے میں ایک دلائل کے ساتھ آپ کو لے کر چل رہا ہوں بات کو۔ اب سمجھ میں آیا؟ فَضَّلْتُ عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ، اور اس نبی کو میں نے دیا پر فضیلت دے دی۔ اور پھر اس کے بعد عجیب بات ہے، اس کے بعد فرماتے کہ وَخَلَقْتُ مِنْ هَذِهِ النُّورِ قوم، اس نور سے ایک قوم کو خلق کروں گا، اس نور سے ایک قوم کو خلق کروں گا۔ اور یہ قوم کیا کرے گی؟ جو فاطمہ کے نور سے خلق ہوگی۔ فاطمہ اللہ کی عظمت کے نور سے خلق ہوئی ہیں، اور اس کے نور سے جو قوم خلق ہوگی وہ میرے راہ میں قیام کرے گی۔ کس کے راستے میں قیام کرے گی؟ اللہ کے راستے میں۔ اگر پہلے سمجھ میں نہیں آتی تھی حدیث، اب آج کے زمانے میں سمجھ میں آ رہی ہے کہ کس کے پیروکار ہیں، کس کے فالوورز ہیں۔ جو داعش ہو، طالبان ہو، القاعدہ ہو، امریکہ ہو، جو بھی ہو، ان سب کے مقابلے میں کون ڈٹا ہوا ہے؟ وہی ڈٹے ہوئے ہیں جن کے لبوں پہ نعرہ ہے یا زہرا۔ ان کے یہ تین نعرے ہیں نا، یا علی کا نعرہ ہے لبیک، یا حسین کا لبیک، یا زہرا۔ یہ نعرہ ہے ان مجاہدین کا۔ اب سمجھ میں آیا کہ کون سی قوم ہے وہ کہ وہ میری راہ میں قیام کرے گی، اور اس قیام میں کسی کا خوف ان کو، کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرے گی۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ وہ زہرا کی دعا کا مقصد کیا ہے۔ وہ دلیل دے رہا ہوں کہ زہرا کی دعا والی قوم کون سی ہے۔ زہرا کی دعا والی قوم وہ ہے جو ہر زمانے میں یزیدیت کے مقابلے میں کھڑی رہے گی۔ ایسا نہ سمجھ لینا بس کچھ باتیں کہنے کی نہیں، آپ کے سمجھنے کی ہیں۔ سمجھ میں آ گیا کیوں دعا کی ہے زہرا نے، کہ کون ہے جو ذکر کو باقی رکھتا، کون ہے جو میرے حسین کو روئے گا؟ تو وہ دعا والی قوم کون سی؟ وہ یہ اس حدیث میں پتہ چل گیا کہ وہ کون لوگ ہوں گے کہ جو ہر زمانے میں اس زمانے کے یزیدوں کے خلاف قیام کریں گے۔ کیوں؟ ان کی خلقت کہاں سے ہوئی ہے؟ اب یہ نور کے الگ مفہوم ہے، مفاہیم ہے، درجہ بندی ہے۔
جو کسی موقع پہ ہم کہیں پڑھ چکے، اب ظاہر کے وقت نہیں اس آخری مجلس میں کہ اس کی تشریح کریں، لیکن یاد رکھیے کہ گھبرائیے گا مت، نور کی درجہ بندیاں ہوتی ہیں. جو بلب جل رہا ہے نا، یہ بھی کیا کہیں گے اس نور کا ترجمہ کیا کریں گے آپ؟ روشنی، لائٹ، بجلی، برق، اور کیا کریں گے؟ یہی ہے نا. تو درجہ بندیاں ہیں، درجہ بندیاں ہیں. اللہ نور السماوات والارض، آسمان و زمین کا نور کس کی ذات ہے؟ اب اس آسمان و زمین میں کیا کیا کچھ ہے؟ سب کچھ ہے نا. یعنی ہر شے میں اللہ کا نور کار فرما ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو نور کی درجہ بندیوں کو ذہن میں رکھیے. اس حساب سے یہ نہ سمجھ لیجیے کہ سارے معصوم ہو گئے. نہیں، معصوم کیسے؟ معصوم تو خود امام کی ساری اولاد بھی نہیں ہوئی. نہیں ہوئی نا ساری اولاد. زیدی، نقوی، رضوی سب بیٹھے ہیں میرے سامنے، نہیں بیٹھے ہوئے. کس کی اولاد ہے؟ معصوم کی اولاد ہے نا. سلسلہ حسب نسب، سلسلہ حسب نسب کہاں مل رہا ہے؟ معصوم سے مل رہا ہے نا. تو کیا معصوم ہے؟ نہیں ہے نا. تو یہ اس سے سمجھ لیجئے کہ درجہ بندیاں کیسی ہیں کہ امام کی اولاد نسل ہونے کے باوجود، ٹھیک ہے اولاد رسول ہونے کا ایک منصب اللہ نے ضرور دیا، کاش کہ اس کی حفاظت بھی کریں. کرتے ہیں کچھ لوگ نہیں کرتے. اپنے اس منصب کا دفاع بھی کریں، بچائے بھی کہ اللہ نے کتنا بڑا منصب دے دیا اولاد رسول ہونے کا. لیکن اب بچانا چاہیے تو معصوم تو نہیں ہے نا. تو اسی طرح نور کی بھی درجہ، یعنی اللہ نے ان مجاہدوں کو نور سے تشبیہ دی ہے جو ہر زمانے میں قیام کریں گے باطل قوتوں کے خلاف. تشبیہ دی، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ تشبیہ دی. کہ اور کس کی دعا ہے یہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مادر حسین کی دعا. صلوات بھیجیے. یہ ایک روایت ہوئی. اب آئیے دوسری روایت. پھر آپ کو وہیں اسی عالم میں لے کر جاتے ہیں کہ کیا کچھ وارثان دین بنایا. کون ہے وارثان کتاب؟ صحیفہ سجادیہ آپ نے سنا ہے، صحیفہ فاطمیہ بھی ہے، دیکھ لیجئے گا کبھی مل جاتا ہے. اب تو اردو میں ترجمہ ہو کے بھی آ گیا، دیکھ لیجئے گا. یہ جو ایک روایت ملتی ہے نا کہ حضور کے وصال کے بعد بھی ملائکہ کے آنے جانے کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا، فاطمہ کے گھر آتے جاتے تھے. اب میں آپ کو اس سے آگے بڑھ کر روایت پیش کر رہا ہوں اور دل سنبھال لیجئے گا اپنے. مشکل یہ ہے کہ روایت اس نے نقل کی ہے جسے اپنے ہی نہیں پہچانتے. امام خمینی روایت نقل کر رہے ہیں. اکثر لوگوں کو تو یہ شک ہے کہ پورے شیعہ بھی تھے کہ نہیں تھے. جو جانتے ہی نہیں نا، جو پہچانتے ہی نہیں کہ اگر اللہ نے اسے یہ منصب دیا نا کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اس کے نام سے لرزہ رہتی ہیں، تو کیوں منصب ملا ہے؟ اہل بیت کا دعویٰ کرنے کے سبب سے. اس نے غلامی کا دعویٰ کیا ہے اپنے وصیت نامے میں غلام ہوں، ادنا سا غلام ہوں اہل بیت کا. تو غلاموں کو اللہ نے کتنا منصب دیا. لیکن ہمارے یہاں وہ 2 انچ کی زبان چلنے ہی کے لیے تو ہے، چلا دو جس کے لیے بھی چلانی ہے، جس کے لیے بھی برا بلا کہنے میں کیا حرج جاتا ہے. ایک زبان ہی تو ہلے گی، ذرا سی ہلا دو زبان. معلوم نہیں. اب سنیے کیا لکھتا ہے. عقیدہ بتا رہا ہوں، وہ جو عقیدے کے چیمپئن بنتے ہو نا، ان کو بتا رہا ہوں خمینی کا عقیدہ. سنو کون ہے خمینی. باتیں بنانا بڑی آسان ہے، پڑھو تو صحیح اس کو پہلے. خالی نام سنا ہے اور سامراجی پروپیگنڈے کے ہاتھوں مجبور ہو گئے. سنو خمینی کا عقیدہ کیا ہے اور یاد رکھنا اس بات کو. وہ لکھتا ہے اپنے لیکچر میں، وہ لیکچر چھپ کے آ گیا، اردو میں بھی ترجمہ ہو کے آ گیا، میرے پاس بھی موجود ہے. اور اس کتاب کے بارے میں بھی مجھے یقین ہے کہ اس لائبریری میں موجود ہے. امامت اور انسان کامل. کتاب کا نام کیا ہے؟ امامت اور انسان کامل. امام خمینی کے لیکچرز کا ترجمہ چھپ کے آ گیا. اب تو امام لفظ پہ کوئی پریشانی نہیں ہے نا. اب پتہ چل گیا، کیونکہ کئی بار سمجھا چکے ہیں کہ قرآن مجید میں بھی امام کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے، عام معنی میں، خاص معنی میں. جب امام معصوم کہا جائے تو فوراً پتہ چل جاتا ہے نام نابلو درود بھیجنا پڑتا ہے کہ نہیں ہے. امام معصوم کے ساتھ علیہ السلام لگایا جاتا ہے. اور عربوں میں رواج ہے، کوئی بھی بڑا لیڈر ہو، امام غزالی، امام فلاں، حتیٰ کہ انقلاب سے پہلے کی میرے پاس کتاب موجود ہے آغا خوئی کی تفسیر، اس کے اوپر امام الخوئی لکھا ہے. لیکن اس وقت کیونکہ انقلاب آیا نہیں تھا، لوگوں کی کتابوں سے اتنی وہاں کی دلچسپی نہیں تھی، تو ان کو نظر باقر الصدر کی کتابوں میں امام باقر الصدر لکھا ہے. وہ پیشوا کے معنی میں لیتے ہیں، رہنما کے معنی لیتے ہیں. جیسے آپ کا پیش امام، آپ پورا پیش امام نہیں کہتے کہ امام صاحب کو بلا لاؤ.
کوئی لڑتا کیوں نہیں ہے بھائی؟ امام کہہ دیا بھائی، یہ کیا کہہ دیا؟ یہ 13واں امام کہاں سے ہے کہ 13واں امام کا؟ ایک شہر میں 150 امام بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں تو ہر مسجد میں ایک امام بیٹھا ہوا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ امام کہتے ہیں نا۔ تو یہ مطلب ہے کہ لفظی بحث میں، لفظی جھگڑوں میں نہ الجھا کیجئے، بات سمجھ۔ کہتا کیا ہے یہ دیکھیے، خمینی بت شکن کہتا کیا ہے؟ فرماتے ہیں، یہ جب میں یہ روایت پڑھتا ہوں میری کیفیت بڑی عجیب ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ بیت فاطمہ میں ایک گوشہ ہے، فاطمہ کے گھر میں، دیکھیے کتنی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، کتاب کا نام میں نے لے دیا، ہر چیز میری ریکارڈ، اس لیے اطمینان سے پڑھ رہا ہوں کیونکہ جانتا ہوں کہ جو پڑھ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں۔ فرماتے ہیں کہ بیت فاطمہ میں ایک گوشہ ہے، فاطمہ کے گھر میں ایک کونا ہے جس پہ چھت نہیں ہے، جس پہ چھت، حالانکہ یقین جانیے کہ پورا گھر کورڈ تھا، اس وقت بھی کورڈ تھا، اور آج بھی جہاں تک ملتے ہیں نشان وہ کورڈ ہے گھر۔ اس گھر میں چھت نہیں ہے، کیا مطلب چھت نہیں ہے؟ اب تشریح کرتے ہیں۔ اس گوشے میں چھت نہیں ہے، بلکہ اس گوشے کی چھت عرش الہی ہے، اس گوشے کی چھت عرش الہی ہے، اور اس گھر کے مکی اپنے گھر سے عرش کا مشاہدہ کرتے ہیں، عرش کا، اور آپ مطلب عرش کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور ایک نور ہے، نور جو مسلسل اس گھر میں آ رہا ہے اور جا رہا ہے، عرش سے ایک نور آتا ہے اور جا رہا ہے ہر وقت۔ آج تک انہوں نے قید نہیں لگائی زمانے کی، خمینی نے، اب تک یہ سلسلہ جاری ہے نور کے آنے اور جانے کا۔ کیا مطلب؟ یعنی ملائکہ کا ایک سلسلہ ہے جو اس گھر میں آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ ملائکہ کے آنے جانے کا جاری۔ یہ ہے فضیلت بیت فاطمہ، یہ ہے فضیلت خانہ فاطمہ، فاطمہ کے گھر کی یہ فضیلت ہے۔ اب کل کی بات مکمل ہو گئی کہ کیوں خدا کا رسول اس دروازے پہ رک کے پہلے سلام کرتا ہے پھر مسجد نبوی میں داخل ہوتا ہے۔ السلام علیکم، یعنی اپنی گھر کو، اپنے گھر کو نہیں، اپنی گھر کو غلط کے نگان منبع یہاں سے نکل جا رہی ہے بات، یہاں سے رسالت نکل رہی ہے، کان ہے رسالت، یہ بیت پس اب آئی پڑھ رہا میں طریقے جانے کے لیے اشارہ ہوں کہ عاشور جب حسین نے آخری لیا، پہلے نہیں بتائی، جنت دکھائی نہیں، بشارت دی دکھائی نہیں، مقامات دکھائی نہیں، ان 72 سے، باقی تو چھوڑ کے چلے گئے، ان 72 سے مغرب کے بعد، اس کے بعد پھر نصف شب کے بعد آخر جب امتحان لے چکے حسین، تو حسین نے کیا فرمایا تھا اپنے انصار سے؟ میرے جانی سارو، میرے ساتھیوں، ذرا آسمان کی طرف نگاہ کرو، فاطمہ کا لال ہے حسین، سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ آسمان کی طرف نگاہ کرو۔ اب جب سب نے آسمان کی طرف نگاہ کی تو اپنا اپنا مقام دیکھ رہے تھے جنت میں۔ کیا حسین نے، سنیے، حسین کشف حجاب، وہ جو حجابات ہیں درمیان میں، ان حجابات کو ہٹایا، اپنے لیے نہیں، اپنے انصار کو بتانے کے لیے کہ تمہارا کیا مقام ہے۔ کیوں؟ یہ پہلے نہیں دکھایا، پہلے دکھاتے تو اس لالچ میں جان دیتے نا۔ یہ مقام معذرت کے ساتھ جیسے بعض جگہ عبادت ہوتی ہے اسی لالچ میں، یہ کریں گے تو جنت مل جائے گی، اور جب جنت مل جائے کسی طریقے سے تو پھر باقی کام کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے نا؟ کہیں ہوتا ہوگا، مومنین میں نہیں ہوتا ماشاءاللہ۔ صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔
اچھا میں جانتا ہوں کہ طبیعتیں آپ کی ذرا سے سردی ہے اس کی ایسے بھاری ہو رہی ہے، مگر ایک ذرا سی صلوات بھیجیے پتہ چلے بلند آواز سے. بس یہ کشف حجاب کیا ہے؟ کشف حجاب کیا ہے جو حسین نے کشف حجاب کیا؟ اس پہ بھی تو بعض لوگوں کو شک ہو جاتا ہے نا کہ آپ ایسی کس قسم کی روایت پڑھ دیتے ہیں آپ لوگ. اب یہ بھائی عقل میں آنے والی چیز ہے نہیں. آپ کی عقل ہے کتنی؟ پہلے اپنی عقل کا پیمانہ تو ہمیں بتائیے کہ آپ کی عقل میں کیا کیا چیز آتی ہے، کیا کیا چیز نہیں آتی، تو پھر ہم اسی حساب سے بات کریں کہ کیا چیز آپ کی عقل میں ڈالنا ہے، کیا چیز آپ کی عقل میں نہیں ڈالنا ہے. کتنی آپ کی عقل؟ آپ سمجھتے کیا ہے اس عالمین؟ آپ سمجھتے کیا ہے اس کائنات؟ کشف حجاب کیا ہے سنیے، پھر آپ کو پتہ چلے گا. وہ حدیث ذہن میں رکھیے، خمینی ابو الشکل نے نقل کی ہے. اب کبھی اس کے عقیدے پہ شک نہ کرنا، اور جس نے کیا ہو توبہ کرنا. میری چھوٹی سی زندگی ہے، یقین مانو میں نے اپنی زندگی میں اس سے بڑا مولائی نہیں دیکھا. مولائی کسے کہتے ہیں میں جانتا ہوں. مولائی اسے نہیں کہتے وہ جیسے اکثر ہمارے دوست کہتے ہیں بھائی بڑا مولائی ہے. کیا مولائی؟ کہا جب اس کا موڈ ہو تو جناب 6 مہینے نمازیں پڑھتا رہتا ہے صبح شام، اور جب موڈ نہیں ہو تو 6 مہینے پڑھتا ہی نہیں. یہ مولائی ہے بھائی. میں نے کہا اللہ ایسا مولائی ہمیں نہ بنائے بھائی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہاں جو حقیقی مولائی ہیں ان کی پہچان بتا رہا ہوں کہ حقیقی مولائی کی اپنی مرضی نہیں ہوتی. یاد رکھو دوستو، سمجھانا چاہ رہا ہوں ایک بات. مولائی کس کو کہتے ہیں؟ مولائی اس کو کہتے ہیں جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی. وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ میرے مولا کی مرضی کیا ہے. اپنے مولا کی مرضی میں جو گم ہو جائے اسے کہتے ہیں مولائی. اپنے مولا کی مرضی میں گم ہو جانے والے کو، کیونکہ اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، اس کی کوئی رضا نہیں ہے، تو بس کشف حجاب کیا ہے یہ بتایا میں نے کہ یہ اس مولائی جس کو لوگ پہچانتے نہیں، اس نے یہ روایت نقل کی جو وہ جناب بی بی کی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. اس کے بعد میں نے آپ سے کہا حسین نے کشف حجاب کیا. اب آئیے حسین ہی کا تو بابا اعلان کر رہا ہے لو کشف الغطا ما زدت تو یقیناً، اگر سارے حجاب بھی ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ ہونے والا. کیا حجابات ہیں بھائی؟ یہ کون سے حجابات ہیں؟ اب آئیے اب مولا ہی بتائیں گے. واللہ ما شکت فی الحق مذ اریتہ، اللہ کی قسم علی کو حق میں کبھی شک نہیں ہوا جب سے حق علی کو دکھایا گیا، بتایا نہیں گیا، پڑھایا نہیں گیا، سنایا نہیں گیا. مذ اریتہ، جب سے حق مجھے دکھایا گیا. کب دکھایا گیا؟ ایک بار اور بلند آواز سے صلوات عنایت فرما دیجئے گا. کیا فرمایا مولا نے؟ واللہ ما شککت فی الحق مذ اریتہ، مجھے حق میں کبھی شک نہیں ہوا جب سے حق مجھے دکھایا گیا. کہاں دکھایا گیا؟ کب دکھایا گیا؟ اس کا مطلب علی نے حق دیکھا ہے نا، جبھی تو فرما رہے ہیں کہ مجھے میرے یقین میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں. سارے حجابات ہٹا دو جب بھی نہیں. کیوں؟ میں نے حق دیکھا ہے. کہاں دیکھا ہے مجھے نہیں معلوم، کب دیکھا ہے مجھے نہیں معلوم. میں تو تخمینہ لگا سکتا، تخمینہ یعنی میں اندازہ لگا سکتا ہوں. اس سے زیادہ میری پہنچ ہی نہیں ہے نا بھائی. میں خود اپنے اعتراف کر رہا ہوں نا بے بضاعتی کا. جانتا ہوں کہ اس کائنات میں میری حیثیت کیا ہے، میری مقام کیا ہے. اپنی بے بضاعتی کا خود ہی اعلان کر رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم. ہاں مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جہاں بھی یہ نور گیا ہے اکیلا نہیں گیا ہے. غلط اطلاع ہو جائے میرے مولا کے چاہنے والے، بڑی پل صراط کی منزل ہے جس پر سے مجھے گزرنا ہے، لیکن بہرحال گزرنا تو ہے. اسی مجلس میں بتا چکا ہوں نا، اس مقام سے آگے آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں. کون سا مقام؟
جس مقام پہ عالمین پیچھے رہ گئے اور وجہ تخلیق عالمین آگے چلا گیا. ایسے ہی ہے نا, اشارہ کر دیا میں نے معراج کی طرف. کاش کبھی زندگی رہی, موقع ملے اور معراج آپ کو پڑھ کے معراج سنائے آپ کو. اس میں کتنے پہلو نکلتے ہیں, تصور بھی نہیں کر سکتا انسان معراج میں. لیکن ہمیں تو 2-3 جملوں میں بات کو آگے پہنچانا ہے. عالمین پیچھے رہ گئے نا, کیوں؟ جناب جبرائیل کی حد کہاں تک ہے؟ عالمین تک. جب پہلا آسمان ہی نکل گئے نا, پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پہنچے تو یہ عالمین تو یہیں رہ گئے نا. میں ہزاروں گلیکسی انہوں نے سنی, ان کو تو ذہن میں آ گیا کہ جب پہلا گئے حضور تو یہ عالمین تو گئے نا پیچھے آسمان کے نیچے. لیکن ہاں ان تمام عالمین تک ہیں نا, سدرۃ المنتہا تک ہیں, بس یہاں تک. اور اس کے بعد جبرائیل نے کیا کہا؟ یہ ماورا کی بات ہے, یہ عالمین ختم ہو رہے. کہاں مجھے نہیں معلوم, کتنے کروڑ ارب عالمین, زمینیں نہیں عالمین, وہ ختم ہوئے. تو کیا کہا جبرائیل نے؟ اب اس سے آگے میں پرے پرواز جل جائیں گے, اس سے آگے نہیں جا سکتا. حضور مسکرائے اور اس جہان میں جو نور الانوار کا جہان ہے داخل ہو گئے. کیا ہوا کیا نہیں ہوا مجھے کچھ نہیں معلوم. میں نے کہا نا, اندازے ہیں, تخمینے ہیں, مگر گفتگو تو ہوئی نا. دیکھیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ گفتگو نہ ہوئی ہو. دلیل دیتے ہیں نا آپ کو. 1,24,000 انبیاء کے معجزے ایک طرف. جملے کی تکرار ہو تو معاف کر دیجئے کہ کہتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء کے کمالات جمع ہوئے تو پیغمبر ختمی مرتبت کی صورت میں ظاہر ہوئے. میں کہتا ہوں یہ بالکل غلط ہے, اس کے الٹا ہے معاملہ. اور وہ معاملہ الٹا کیا ہے؟ وہ معاملہ یہ ہے کہ نہیں, 1,24,000 انبیاء کے کمالات جمع ہوئے تو پیغمبر نہیں بنے. پیغمبر کے کچھ کمالات تقسیم ہوئے تو 1,24,000 انبیاء کو ملے. پیغمبر کے کچھ کمالات ملے. یہ میرے پیغمبر کا مقام کیا ہے؟ اللہم صلی اللہ. میں بڑا چھوٹا سا طالب علم ہوں, یہ چھوٹا سا طالب علم ہوں, مگر مطالعے کی بنا پہ یہ بات کر رہا ہوں میں. تو جناب موسیٰ کلیم اللہ ہیں. کیا مطلب ہے کلیم اللہ ہونے کا؟ اللہ سے گفتگو کیے, کوئی انکار کرتا تو بتا دو بھائی, ابھی بتا دو, بعد میں نہ کہنا. کلیم اللہ ہے نا. 73 فرقوں میں سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. سب کہیں گے ہاں بھائی بات ہوئی, آواز آئی, جبھی تو بھاگے تھے جناب موسیٰ. معذرت کے ساتھ لفظ واپس لیتا ہوں. جناب موسیٰ کی بارگاہ سے دست یعنی استغفار کرتے ہوئے اللہ سے بھی جناب موسیٰ سے بھاگنے کا لفظ استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا, بلکہ واپس مڑے, پلٹ گئے نا. حالانکہ لفظ ہے تفاسیر میں, لیکن واپس پلٹے تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے. میں نے یوں بدل دیا کیونکہ جناب موسیٰ اللہ پیغمبر ہے. بڑی قربانیاں ہیں نا ان کی, مادر گرامی کی, ان کی ہمشیرہ کی, خود ان کی اتنی قربانیاں دی ہیں. جلا وطنی برداشت کی ہے, دربدری برداشت کی ہے, فرعون سے مقابلہ کیا ہے. تو کوئی ایک لفظ بھی کسی کی شان میں ایسا نہیں ہونا چاہیے معصوم کی شان میں جس کا مواخذہ ہو. فوراً انسان سہون کوئی بات ہو جائے فوراً اللہ سے رجوع کرے. اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے, معاف کرنے والا اور مہربان ہے. جناب موسیٰ جبھی تو پلٹے تھے نا, جب آواز سنی تھی, پھر آواز آئی تھی مت ڈرو موسیٰ, میں تمہارا اللہ ہوں, میں تمہارا رب ہوں, میں تمہارا خالق ہوں. اور پھر اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ شروع رہا نا. گفتگو ہوتی تھی نا, جبھی تو کلیم اللہ ہے, کلام کرتے تھے. یہ معجزہ ہے ان کا. جناب موسیٰ کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ اللہ سے. اب یا تو یہ مانیے کہ یہ معجزہ حضور کے پاس نہیں تھا, اگر نہیں تھا تو نقص آ گیا کہ نہیں آ گیا. یعنی ایک صفت جناب موسیٰ میں زیادہ ہوئی کہ نہیں ہوئی, حضور میں نہیں ہوئی. وہ یہ تو طے ہے نا بالکل عقلی مسئلہ کہ جب مان لیا کہ ہاں بھئی تمام انبیاء کے کمالات ہیں, تو اب جب ادھر گئے اور فاصلہ مٹا, ثم دنا فتدلى فکان قاب قوسین او ادنا, کتنا قریب ہوا, 2 کمانوں سے بھی کم آئے. تو گفتگو تو ہوئی نا. میں کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں, یہ تو طے ہے کہ گفتگو ہوئی, اپنے بندے کے ساتھ گفتگو ہوئی.
اب مجھے بتائیے کہ جب گفتگو ہوئی تو گفتگو کے لیے کوئی لہجہ چاہیے یا نہیں؟ نہیں، ابھی نہ پہنچیے نتیجے تک. یہ تو آپ کی عقیدت ہے جو وہاں آپ کو لے گئی. میں بھی نے ابھی کہا علی کا لہجہ، میں نے کہا علی کا لہجہ جو آپ سمجھ گئے کہ علی کا لہجہ. میں نے تو نہیں کہا علی کا لہجہ، نہیں، میں تو ابھی کہا کہ بھئی سوال رکھا ہے، کہ بھئی گفتگو کے لیے کوئی تو لہجہ ہوگا، لہجہ اختیار کے. تو کیسا لہجہ ہونا چاہیے؟ سوال یہ ہے کہ جب گفتگو ہوئی تو لہجہ ہوگا، تو لہجہ کیسا ہونا چاہیے؟ یہ دنیا کے جتنے بھی لہجے ہیں ان کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے نا. جناب موسیٰ سے جب گفتگو کرے گا تو کسی لہجے میں کرے گا نا. کس لہجے میں کرے گا؟ جتنے بھی لہن ہیں، خوبصورت لہجے، اربوں خربوں اچھے لہجے گزر گئے، کروڑوں موجود ہیں، نہ معلوم کتنے آنے والے ہیں. ان سب لہجوں کا خالق کون ہے؟ ان اچھی آوازوں کا خالق کون ہے؟ غلط استعمال کرو یا صحیح استعمال کرو وہ آپ کی مرضی، لیکن یہ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے نا. یہ جتنے بھی لہجے ہیں، اچھے برے، کھنکتی ہوئی آوازیں، کڑکتی ہوئی آوازیں، گرجتی ہوئی آوازیں، وہ میں اپنے لہجوں کو جانتا ہوں کہ بعض لوگوں کو میرا لہجہ ہی پسند نہیں. بھائی وائس بکس میں نے تھوڑی بنایا، یہ تو اللہ نے بنایا ہے. اب میری آواز ایسی ہی نکلتی ہے تو میں کیا کروں بھائی؟ یہ تو ظاہر ہے کہ اپنا سب کا وائس بکس جو ہے وہ اللہ نے بنایا ہے. تو میں جانتا ہوں، میں خود بھی جب سنتا ہوں تو بعض وقت مجھے بھی اپنی آواز اچھی نہیں لگتی، یہ میری لہجہ کیسا ہے، میں کیا کروں؟ مگر پھر میں کہتا ہوں کہ میں کیا کروں، یہ آواز میں نے تو بنائی نہیں. یہ وائس بکس جو اندر ڈالا ہے یہ تو اللہ میاں نے ڈالا ہے، اس کو تو میں بدل نہیں سکتا. اور بنا بنو کے توڑ تاڑ کے پیش نہیں کرنا چاہتا کہ لہجے کی نقل کروں کسی کے بعد میں گلے کا اپنا پکڑ کے بیٹھ جاؤں مجلس کے بعد کی گلہ بیٹھی کیوں کسی کے لہجے کی نقل کر رہا تھا، تو غلط ہے نا. تو اب یہ لہجے بنانے والا کون ہے؟ میرا اور آپ کا اللہ. سب سے قریب، ہماری شہرک سے بھی زیادہ نزدیک، سمجھتے ہی نہیں ہم اس بات کو. کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے ہم پر، کتنا مہربان ہے کہ جب چاہو جس وقت چاہو اسے آواز دو، جب چاہو. کوئی قید نہیں رکھی، نہ جگہ کی، نہ زمان کی، نہ مکان کی. حتیٰ کہ نماز کے لیے وضو کی شرط ہے، رات کو بستر پہ لیٹے ہو وضو بھی نہیں ہے، کچھ نہیں، اللہ کو پکار سکتے ہو کہ نہیں؟ گفتگو کر سکتے ہو کہ نہیں؟ ہے نا. اور پھر دل میں جواب بھی آتا ہے. شکوے رہو تو ہوئی تھی ہم، یہ بھی تو ہوا ہے نا. خود ضمیر کیا ہے؟ یہی وہ گفتگو ہے جو اللہ کر رہا ہے. ایک عام بندے کو یہ مقام اللہ نے دے دیا کہ جب چاہے گا تم اسے بات کر لے گا. میں نے ہر وقت، وہ سمیع علیم ہے، بصیر ہے، وہ حی القیوم ہے، وہ کبھی اس نیند نہیں آتی. ٹھیک ہے نا. آئیے تو جناب موسیٰ سے کسی لہجے میں بات ہوئی. جب پیغمبر سے گفتگو کرے گا تو کون سا لہجہ اختیار کرے گا؟ لہجوں کا خالق جو سب سے اچھا ہوگا وہی نا، کیونکہ لہجوں کا خالق ہے نا بھائی. جب لہجوں کا خالق ہے تو اپنے رسول سے گفتگو کرے گا تو جو سب سے بہترین لہن ہوگا اسی میں گفتگو. تو اب آئیے معراج میں کیا ہوا؟ بھائی گفتگو تو ہوئی، گفتگو تو ہوئی. اب عقلی دلیل قائم کرتا ہوں. بلانے والا کون ہے؟ اللہ. مہمان کون ہے؟ خدا کا رسول. اچھا یہاں ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جناب جبرائیل کو بھیجنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ویسے ہی بلا لیتا. نہ براق بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک نہیں، اپنے ایسی سواری پہ بلاؤں گا اپنے حبیب کو کہ نہ اس سے پہلے کوئی بیٹھا ہوگا نہ اس کے بعد کوئی بیٹھے گا. اللہ کے کارخانے میں وہ سواری ایک ہی بار بنی، ایک ہی ہستی کے لیے بنی، بس براق. کوئی اس کے بعد بھی نہیں بیٹھے گا. تو براق بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو زمان و مکان کا خالق ہے، معبود، ویسے بلا لیتا. نہیں، پروٹوکول کے تقاضے ہوتے ہیں نا. مہمان ہے، مہمان، لہذا اس کو اسی طرح سے لایا جائے جیسے لانے کا حق بلایا گیا. مختصر کرتے ہیں. اب یہ بتائیے کہ گفتگو تو ہونی ہے. میزبان ہے اللہ، مہمان ہے. یوں کہیے کہ میزبان ہے خالق کائنات اور مہمان ہے وجہ تخلیق کائنات. اب گفتگو ہونا ہے. جب گفتگو ہو تو کس لہجے میں ہو؟ کس لہجے میں ہو؟ تو میزبان ہمیشہ یاد رکھیے، بہترین میزبان کون ہے؟ جو مہمان کی پسند کا خیال کرتا ہے نا.
دنیا میں بھی یہی قاعدہ ہے نا، اگر زبردستی کا مہمان ناپسند ہو تو اتنی مرچیں ڈال دو کہ دوبارہ آئے گا ہی نہیں، کہ کھانا مجھے یاد ہے اس کے نہیں جاؤں گا، ہے نا؟ لیکن پہلے پوچھ لے گا اچھا میزبان جو ہوگا وہی کیا کھاتے ہیں کیا نہیں کھاتے، یہ سب ہوتا ہے نا۔ ہمارے ساتھ یہ تجربات بہت ہوتے ہیں اس معاملے میں، تو اس لیے میں نے عرض کر دیا کہ بھیا پتہ ہے کہ کہاں پہ جو ہے نا بڑے مشکلات ہیں، کہاں ٹھیک ٹھاک ہیں معاملات۔ خیر اللہ سب کو خوش رکھے مومنین کو۔ تو خیر جناب، اب وہ مسئلہ یہ ہوا کہ میزبان اللہ کی ذات، مہمان وجہ تخلیق کائنات۔ اچھا اب یہ بتائیے کیا اللہ رسول کے مزاج کو نہیں جانتا؟ ارے جاننے کی کیا بات ہے، مزاج رسالت کا خالق کون ہے؟ یہ جو مزاج رسالت ہے اس کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے نا۔ جھجک ہے، جھجک، ابھی گفتگو نہیں ہو رہی، گرہ نہیں کھل پا رہی، نہیں سمجھیں گے آپ اس کو جب تک میں مثال نہیں دوں گا۔ علی آ گئے، خانہ کعبہ سے باہر آ گئے، زبان کی نہیں کھلی تھی، نہیں کھلی تھی نا، ماں پریشان تھی نا، کب کھلی تھی گرہ؟ جب رسول نے اپنی زبان دہان مبارک ولایت میں ڈالی تھی۔ تو یہ گرہ سے مراد یہ ہے کہ اب آمنا سامنا ہو گیا، دو کمانوں سے کم کا فاصلہ رہ گیا، گفتگو کیسے ہو؟ گرہ ہے، لہذا میزبان ہے اللہ جو مزاج رسالت کا خالق ہے۔ اس اجنبیت کو دور کیسے کیا جائے؟ لہذا اس لہجے میں گفتگو کرو جو رسول کے کانوں میں رس گھولتا ہو۔ جو رسول کو سب سے زیادہ پسند ہو۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ اب لہجہ سن کر ساری جھجک دور ہو گئی، اور کچھ لوگ گمراہ ہو بیٹھے کہ وہاں بات کون کر رہا تھا، وہاں بات کون نہیں کر رہا تھا، کیا کر رہا تھا تمہیں پتہ چلے گا قبر میں جب جاؤ گے۔ سیدھی سی بات، اچھی لگے یا بری لگے، جب تمہیں پتہ چلے گا بعد میں کہ علی یہی تو پل صراط ہے، کہ نہ ادھر جانا نہ ادھر جانا۔ کائنات میں اللہ اور رسول کے بعد سب سے بڑی ذات ہے علی کی، اس سے آگے مت بڑھنا، اس سے آگے بڑھو گے ہلاکت ہے، اس سے آگے ہلاکت ہے۔ کیوں؟ دیکھی ہے علی نے منزلیں، دیکھی ہے رسول کی، کسی نے نہیں دیکھی۔ علی سے زیادہ کوئی پہچانتا ہے رسول کو؟ یہ تو میرے اللہ کے رسول نے خود فرمایا نا، ہماری محبتوں عقیدوں کے مرکز نے خود فرمایا نا کہ مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے یا علی کے۔ تو علی جانتا ہے نا کہ رسول کی منزلیں کیا ہیں، اس لیے وہ علی کہتا نظر آتا ہے انا عبید من عباد محمد۔ تمہیں کیا معلوم محمد کیا ہے؟ میں نے منزلیں دیکھی ہیں رسول کی، میں نے مقامات دیکھے ہیں رسول کے، اس لیے اگر سارے حجابات ہٹا بھی دو تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ پس اس سارے عالمین کے علم کو سمیٹا، ختم کرنے جا رہا ہوں آپ کی زحمتیں، سارے عالمین کے علم کو سمیٹا نہیں، سارے عالمین کو جمع کیا کتاب مبین میں۔ نتیجہ لے لیجئے آخری مجلس میں، آخری جملوں میں، جس کو دوسری مجلس ذہن میں ہے اس کے بہت آسانی سے سمجھ جائے گا، جس کی تھوڑا سا سمجھنے میں کبھی رہ جائے اس بات کو میری، تو وہ اس سے درخواست کر رہا ہوں، ورنہ میں کسی سے کبھی درخواست نہیں کرتا کہ میری مجلس سنیے پڑھیے، وہ اتنی اچھی میں پڑھتا نہیں، لیکن وہ دوسری مجلس ضرور لے لے تاکہ اس کو بات سمجھ میں آ جائے۔ سارے عالمین کو سمیٹا کہاں؟ کتاب مبین میں۔ سارے عالمین، یہ اس ایک آسمان کے نیچے والے نہیں، یہ تو سائنسدان بتا رہے ہیں، 7 آسمانوں کے عالمین جتنے بھی تھے ان سب کو، عالمین کو جمع کر دیا۔ کہاں؟ کتاب مبین میں جمع کر دیا، سب کچھ جمع کر دیا، جو کچھ بھی تھا وہ قرآن مجید میں جمع کر دیا، اور قرآن مجید میں جو کچھ بھی تھا جناب عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، سمجھ گئے؟ اس کا سلسلہ روایت جاتا ہے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جناب عباس ابن عبد المطلب کے صاحبزادے، ان سے نقل ہے یہ روایت۔
جو کچھ بھی عالمین میں یعنی تمام عالمین کو جمع کیا کتاب میں جو کچھ ہے جمع کیا سورہ الحمد کہیے نا، سورہ فاتحہ میں جمع کیا نا، اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے وہ سب جمع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں۔ ابھی عقلی دلیل قائم کریں گے، پہلے روایت سن لیجئے، آپ روایت مکمل کر دوں گا پھر عقلی دلیل قائم کروں گا اس پر۔ ایک صلوات بھیج دیجئے گا۔ السلام علیہ الحسین والا اولاد الحسین والا، یہ سب جمع کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں۔ جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں وہ بائے بسم اللہ میں۔ نہیں سمجھ میں آیا ہوگا، مجھے یقین ہے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام تر عظمتوں کے باوجود اس لیے قبول کر لیا ہوگا کہ علی کا قول ہے، جیسے ہم قبول کر لیتے ہیں مولا کا قول ہے، ختم بات، اب ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، معصوم کا قول ہے۔ لیکن عزیزو، معصوم قیامت تک کے لیے بتا رہا ہے۔ جناب عباس نے، عبداللہ ابن عباس نے سر جھکا دیا، وہ جو علی کہہ رہے ہیں وہی سچ ہے، کہا کہ بائے بسم اللہ میں ہے، اور جو کچھ بائے بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ کے نقطے میں ہے، نقطے بائے بسم اللہ میں ہے، نقطے میں۔ اب انا النقطۃ التی تحت الباء، اور اے عبداللہ ابن عباس میں وہ نقطہ ہوں جو با کے نیچے بیٹھا ہوا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ ارے جب آپ بھی اپنا لیپ ٹاپ یا کوئی جو بھی چیز کھولتے ہیں، ایک نقطہ ہی تو ہے جو چل رہا ہے، ڈاٹ، اور پوری دنیا آپ کی انگلی پہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ گئے میپس نکالو، ایپس نکالو، پتہ نہیں ٹیپس نکالو، کیا نکالو، مجھے تو آتا نہیں، لیکن میں جانتا تو ہوں نا، سنتا تو ہوں نا، میرے بچے بھی تو یہ سب کرتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں بھائی یہ نکال دو، اس جگہ کا نقشہ نکالو، اس جگہ کا نقشہ نکالو، جب کوئی ایسا مجلس میں ضرورت پڑ جائے تو پوری دنیا کی معلومات جیب میں ہے کہ نہیں ہے؟ ایک نقطہ یا ایرو چل رہا ہے، ایک، جب تک اس کو نہ کھولا جائے، غلط طریقے سے کھولیں گے تو وائرس آ جائے گا نا، جب وائرس آ جائے گا تو ختم ساری معلومات، گھس گیا وائرس، تو وائرس کو گھسنے ہی کیوں دیتے ہو؟ بسم اللہ کھا گئے تو وائرس گھسے گا نا، بسم اللہ کھا گئے وائرس گھسے گا۔ جب صحیح طریقے سے کھولو گے کائنات کی کتاب کو تو کائنات کی کتاب کو کھولنے کی کلید کا، چابی کا نام ہے علی۔ کی، جسے کی کہتے ہیں نا، کی بورڈ ہوتا ہے نا، وہ کیز کہتے ہیں، چابی کا لفظ چلیں کچھ اچھا نہیں لگا کانوں کو آپ کے، یا مجھے بھی اچھا نہیں لگا، کی، جس سے تالے کھولے جاتے ہیں۔ تو کائنات میں لگے ہوئے تالوں کو کھولنے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ علی کی۔ اس لیے علی نے فرمایا انا النقطۃ التی تحت الباء، جب تک اس سے داخل نہیں ہوگے اس کتاب میں تمہیں کچھ نہیں ملے گا کتاب سے۔ غلط طریقے سے داخل ہوگے وائرس پھیل جائے گا، 73 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، اور پھر 73 گروہ اور نہ معلوم کتنے حصوں میں تقسیم ہوتے 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 پتہ نہیں کہاں تک پہنچ جائے گا معاملہ۔ علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ بس اب بات سمجھ میں آ گئی کہ کوئی پرواہ نہ کریں، مختصر سا جواب دے رہا ہوں، مسائل کی منزل پر آتا ہوں۔ بچوں نے مجھ سے سوال کیا ترتیب کے بارے میں، قرآن مجید کی کیا ترتیب یہی ہے؟ کیوں فکر کرتے ہو؟ جب معصومین نے یہی پڑھنے کا حکم دیا ہے نا تو بھئی یہی ترتیب ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر فرض کر دیا جائے، اگرچہ کہ بہت ساری دلیلیں قائم ہیں کہ ترتیب میں بھی فرق نہیں ہے، یہ جمع قرآن خود حضور کے زمانے میں ہو گیا تھا، مولا کائنات نے کر لیا تھا اس قرآن کو جمع۔ ہاں وہ تعویل اور تنزیل اور تفسیر جو مولا کی تھی اس کو قبول نہیں کیا گیا، اسی پہ سارا جھگڑا ہے آج تک، لیکن ترتیب کے بارے میں طرف سے دلیلیں موجود ہیں۔ اس لیے معصومین نے کہا اسی کو پڑھو، وہ جب آئے گا نا آخری وہ تعویل تنزیل جو بھی ہے، اگر ترتیب میں بھی بفرض محال
اگر کسی نے ترتیب میں بھی گڑبڑ کی وہ بھی سامنے آ جائے گی. لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں کہ کبھی اس کی پرواہ نہ کیجیے ترتیب کی. یہ ترتیب اتنی حسین ہے. حالانکہ سب جانتے ہیں کہ پہلی آیت نازل کون سی ہوئی؟ سورہ علق. پہلے وہ نازل ہوا. سورہ مائدہ کی وہ بھی مانتے ہیں. لیکن کسی کی ہمت نہیں بھائی یہی پڑھو کہ بھائی اس کے لیے روایتیں کہ رسول فرماتے تھے جب آیات آتی تھی اس کو یہاں رکھو، ان آیات کو یہاں رکھو، ان آیات کو یہاں رکھو. سوروں کی ترتیب دی ہے، رسول نے خود ترتیب دی ہے کہ اس کو یہاں رکھو، اس کو یہاں رکھو، ترتیب ہوا. لیکن یاد رکھیے ایک حکمت الہی کیا ہے. اگر سایات ترتیب سے ہوتی، مثلا اصول دین کی آگئی پہلے جی، توحید، عدل، نبوت، امامت، میعاد، ٹھیک ہے. پھر اصول دین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو بھی. پھر سورہ برات کا بھی ذکر آ جائے گا، ٹھیک ہے نا. وہ برات اشارہ کر دیا میں نے، چلو سورہ برات بھی آ گئی. پھر اس کے بعد فضائل کی آیات ایک جگہ جمع کرو. آپ خود سوچئے کہ اگر یہ ترتیب اس طرح ہو جاتی تو قرآن مجید تحریف سے بچ سکتا تھا؟ کبھی بھی نہیں بچتا. کیسے بچتا؟ کیونکہ وارثان کتاب ظاہری طور پر ان کے ہاتھ میں تو نہیں آیا نا نظام ان کے ہاتھ میں تو نہیں آیا. کہتے ہیں کہ زیر زبر بھی حجاج نے لگوائے، حالانکہ غلط ہے. مولا پہلی ابو الاسود دوئلی کو اپنے شاگرد کو یہ پورا علم صرف نحو سکھا چکے تھے. لیکن چلو آپ کی جو مرضی، جس کو چاہو جو منصب دے دو، لٹ رہے ہیں یا تو منصب دے دو. حجاج جیسے ملعون انسان کو بچانے کے لیے ظالم تھا، تو بڑا قاتل تھا، تو بڑا سفاک، مگر ایک بڑا اچھا کام کیا، قرآن میں اعراب لگوا دیے. تو پہلے والوں نے کیوں نہیں لگوائے تھے؟ عجیب ہے، عجیب منطق. خیر جناب چھوڑیے ان باتوں میں، بہت ٹائم نکل جائے گا. جو بات ہم کرنے جا رہے ہیں، اگر یہ ایسا ہوتا تو تحریف ہو جاتی نا، ان آیات کو نکال دیا جاتا. اسی لیے ہم نے عرض کیا تھا کہ نام بھی اللہ نے نہیں لیے، نام نہیں لیے، صفات بیان کی. صفات سامنے آتی چلی جائیں گی. صاحبان حق، صاحبان معرفت شخصیتوں کو پہچانتے چلے جائیں گے. سورہ دہر پڑھیں گے، اگر تمہارے پاس کوئی مصداق ہے تو بھائی لے آؤ، مصداق. نہیں تو ہمیں تو معلوم ہے نا کہ مصداق کون. تو ایک جگہ نہیں، سورہ کوثر الگ، سورہ دہر الگ، انما الگ، بلغ الگ. چھپا چھپا کے اللہ نے بچا بچا کے رکھا. ان کی عقلوں پر دشمنان اہل بیت کی عقلوں پہ پردے ڈال دیے کہ یہ تحریف نہ کر سکے. قرآن میں پڑھتے رہیں، تعویل غلط کریں گے، تفسیر غلط کریں گے، آیات کو اپنی جگہ سے نہیں ہٹا سکتے. کیوں؟ بیچ بیچ میں بہت سو کا ذکر ہے، ہوا کرے، مگر آئے تطہیر چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ اس سے پہلے بھی مؤنث کی ضمیریں ہیں، اس کے بعد بھی مؤنث کی ضمیریں ہیں. صرف آئے تطہیر ہے جس میں ضمیر مذکر کی ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس عنکم. باقی اس سے پہلے بھی اس کے بعد بھی انہنہ یا انکنہ ہے. یہ بیچ میں مذکر کی ضمیر نے بتایا کہ باب تغلیب ہے، جن کے لیے نازل ہو رہی ہے ان میں ایک نساء ہے، اس میں اللہم صلی اللہ، ان میں خاتون کتنی ہیں؟ ان میں خاتون ایک ہے جس پہ مصداق آتا ہے نساء کا. اور باقی چار ہستیاں کون ہیں؟ محمد، علی، حسن. سمجھ میں آ گئی بات؟ اس لیے چھپا کے رکھا. اگر الگ سے ہوتی تو کیا کرتے؟ یا نکال دیتے. یہ بھی کوئی بکری وکری ذکر ہے، ہمارے یہاں تو نہیں ہے، لیکن اب تو کیا کیا جائے. روایات ہیں سب جگہ. کسی کا خدا نہ کرے، ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری تھوڑی ہے، دل شکنی نہیں ہے، لیکن ہے نا روایت ایسی کہ وہ بکری کھا گئی، پتہ نہیں کتنے 40 پارے تھے، 10 پارے بکری کھا گئی. سورہ توبہ کی آیات بکری کھا گئی. ہمارے یہاں ایسا کوئی سلسلہ کیوں؟ ہم جانتے ہیں کہ یہی کافی ہے. اہل بیت کے فضائل بیان کرنے کے لیے ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں. الف لام میم سے شروع کریں گے، والناس تک نکال لیں گے. وہ لوگ کہتے ہیں آپ اپنے مطلب کی بات نکالتے، اور کیا کہ تمہارے مطلب کی بات نکالیں گے.
اپنی مطلب کی بات تو نکالیں گے. ہمیں تو پتا ہے نا کہ کہاں کہاں اللہ نے کیسے کیسے چھپا چھپا کے رکھا ہے تاکہ تم مفہوم غلط کر سکتے ہو, تفسیر غلط کر سکتے ہو, تعویل غلط کر سکتے ہو. آیت کو تو نہیں ہٹا سکتے نا. یہ کہہ سکتے ہو کہ ہاں جس نے بھی حالت رکوع میں زکوٰۃ دی وہ ہوگا, تو لے کر تو آؤ, علی کے سوا کوئی ہے تو لے آؤ بھائی. مباہلے کا مصداق کوئی پنجے تن کے سوا لے کر آ جاؤ. تو اب یہ جو میں نے ذکر کیا جہاں سے مجلس شروع کی تھی وہاں لا کے ختم کرنا چاہتا ہوں. تو اب پتا چلا کہ یہ نقطۃ التی تحت الباء کا کیا مطلب ہے کہ عالمین پر علی کا علم حاوی ہے, عالمین علی پر حاوی نہیں ہے. اس لیے وارث کتاب ہے علی. وارث رسول خدا ہونے کا مطلب کیا ہوا غدیر خم کے میدان میں کہ وارث کتاب خدا ہے. جب وارث کتاب خدا ہے تو لکھتے بھی ہو اور پھر مانتے نہیں ہو, خود ہی اقرار بھی کرتے ہو کہ ہاں علی نے یہ دعویٰ کیا. نہ علی سے پہلے کسی نے دعویٰ کیا, نہ علی کے بعد کسی نے دعویٰ کیا. سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, سوال کرو مجھ سے, سوال کرو مجھ سے قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو. میں تمہیں نہیں, کہیں سے بھی سوال کرو. تو وارث کتاب ایسے نہیں بن جاتا. وارث کتاب وہ ہوتا ہے جس کے پاس سارے علوم جمع ہو. جتنے بھی علوم ہیں عالمین کے علم ہیں اس کے پاس ہیں, علی کے پاس. لہذا جہاں سے مرضی مجھ سے پوچھ لو, میں تمہیں جواب دوں گا جہاں سے چاہو. لیکن پوچھنے والے ایسے تھے کہ پوچھتے تھے میری بھیڑ کی کھالے بال کتنے, یہ پوچھتے تھے. میرے اونٹ کے میرے سر پہ بال کتنے, مولوی اس کو لگا دیتے تھے کام سے, جتنے ستارے جا گن. اگر بتا بھی دیں اس کو اتنے تیرے سر کے بال ہیں تو گن لے گا. ایسے ایسے ہر زمانے میں ہوتے ہیں, کیا کیا جائے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو کام کی بات کرو بھائی, کام کا سوال کرو, کام کی باتیں کرو. ایسے ایسے سوالات ڈھونڈ ڈھونڈ کے لے کر آتے. اچھا بتائیے فلاں کا عقد ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا, عربی ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا, اسے کیا فرق پڑ جاتا ہے. سوال لے کر آنے گے جناب فاطمہ صغریٰ کا کوئی وجود ہے کہ نہیں ہے. وہ خدا کے بندے وجود ہو یا نہ ہو, واقع کربلا پہ اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا. اگر ہے تو تمہیں کیا پریشانی ہے. کچھ لوگوں کو یہ اسی پہ پوری صلاحیتیں ساری لگا دیتے ہیں کہ وہ تھیں کہ نہیں تھیں. خدا کے بندو اگر ہیں اور کوئی مقام مدینے میں بتایا جاتا ہے کہ یہاں بیٹھ کے بی بی انتظار کرتی تھی, تو آپ کو کیا پریشانی ہو رہی ہے بھائی, کیا مشکل ہے. اگر روایت موجود ہے اس شہزادی کی, اس بیٹی کی, تو آپ کو کیا پریشانی ہے, کیا مصیبت پڑ گئی آپ کو. کیا آپ اسی ایک موضوع پہ لے کے کتابیں لکھنا شروع کر دیں. یہ غلط, ایسا نہیں ہوتا. ہاں خدا نہ کرے, خدا نہ کرے اہانت ہے, معصومین کی بات آ جائے تو پھر انسان کو سوچنا پڑتا ہے کہ کوئی ایسی بات نہ لکھی جائے, ایسی بات نہ کی جائے جس سے کسی مقدس مقام کو ٹھیس پہنچے. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات. حتیٰ کہ اگر وہ واقعہ ایسا ہو بھی تب بھی اسے نقل کرنے کی ممانعت کی جاتی ہے. اول تو ایسے ہے نہیں, لیکن اگر کہیں ایسی بات, جیسے ہم الفاظ میں احتیاط کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس باب میں. اب آپ کو سمجھ میں آئے بات, منزل پر میں لے آیا کہ وارث کتاب کون ہوئے یہ. اب جو زیارت وارثہ آپ پڑھتے ہیں, اشارات کر رہا ہوں بس منزل تک پہنچنے کے لیے. السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ, السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ, السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ, السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ, السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ, السلام علیکہ یا وارث محمد, السلام علیکہ یا وارث امیر المومنین ولی اللہ. سمجھ میں آگئی بات. اب کس کے پاس ہے یہ منصب کربلا میں؟ حسین ہے, تمام انبیاء کا وارث, اور سب سے بڑھ کر رسول کی میراث کا مالک, وارث. علی کی میراث کا وارث. بڑے آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. کیا ہے رسول کی میراث, کیا ہے علی کی میراث؟ یہ نو کے نیزہ پہ حسین نے تلاوت کر کے بتایا. اور یہ نو کے نیزہ پہ تلاوت کرنے والی روایت بھی یاد رکھیے گا, صرف آپ کیا نہیں ہے, وہاں بھی ہے.
مانتے کہ ہاں کچھ مقامات پہ سر حسین نے آیات الہی کی تلاوت کی تھی. کیوں کی تھی؟ بتانے کے لیے کہ مانو یا نہ مانو ہم ہیں وارث کتاب. وارث کتاب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ سارے علوم، جتنے بھی علوم، معذرت چاہتا ہوں بہت وقت ہو گیا، زیادہ ہو گیا، لیکن اب آخری مجلس ہی چاہتا تھا کسی مقام تک مطلب کو پہنچا دوں. پس جو مجھے حکم دیا گیا ہے وہی مصائب پڑھ کے، کچھ بچے مجھ سے مصائب کے بارے میں کہتے ہیں، میں اس بارے میں ان کی باتوں کو نہیں ٹال سکتا. وہ وہی مصائب بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ علم ہی تو ہے حسین کو. جبھی تو حسین شیری کو آزاد کر رہے ہیں. شیری جناب شہر بانو کی کنیز، نام سے ہی ظاہر ہے کہ عجم ہے، عرب نہیں ہے، نام ہی عجم ہے. حسین نے آزاد کر دیا. شیری آزاد ہو، زاد راہ بھی دیتے ہیں، قطع زمین بھی دیتے ہیں، قطع زمین بھی دیتے ہیں تمہیں، اور زندگی گزارنے کے لیے سامان بھی. جاؤ اپنی زندگی خود شروع کرو. اور یہ آزاد ہونے پہ راضی نہیں ہوتی کہ مولا مجھے اپنے قدموں سے جدا نہ کیجیے، میں آل رسول کی خدمت کروں گی، آپ کے بچوں کی خدمت کروں گی، مگر حکم امام ہے کہ نہیں شیریں، بس اب تمہیں جانا ہے، تمہیں آزاد ہونا ہے. اب حکم امام کے آگے کوئی گنجائش نہیں، سر تسلیم خم ہے شیری کا. مگر اس حکم کے بعد شیری کہتی ہے مولا پھر ایک شرط ہے میری، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک گزارش ہے، ایک التجا ہے. کیا چاہتی ہے شیری؟ بتا. مولا بس ایک وعدہ کیجئے کہ میرے مہمان بنے. امام نے چند لحظے سوچا اور کچھ لحظے سوچ کر جواب دیا کہ جا شیری، تجھ سے عمل نہیں ہو. اب کیا چاہتی ہے شیری؟ مولا سب شہزادے شہزادیوں کے ساتھ، خانوادے اہل بیت کے ساتھ، تمام اہل بیت کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ مجھ غریب کی توقیر ہو جائے گی، مجھ کنیز کی عزت بڑھ جائے گی، آپ میرے مہمان بنیں گے. پھر حسین نے کچھ لحظے سکوت اختیار کیا اور سوچنے کے بعد کہا اچھا شیریں جا، تجھ سے وعدہ رہا، سب کے ساتھ تیرا مہمان بنوں گا، مگر بس ایک بات کا خیال رکھنا، ایسا نہ ہو کہ ہم تیرے مہمان بن جائیں تو پہچان بھی نہ سکے. ایسا نہ ہو. شیری قدموں میں بیٹھ گئی. مولا بھلا یہ نمک خار آپ کو نہ پہچانے، آپ کو بھول جائے. اچھا شیریں جا، آئیں گے تیرے گھر، آئیں گے، ضرور آئیں گے، تیرے مہمان بنیں گے. تمام حرم میں پیغام پہنچ گیا کہ شیریں جا رہی ہے. ہر کوئی خلعت، انعام، اکرام لے کر آ رہا ہے اس کے لیے. شیریں دیکھ رہی کہ جو بھی سامان لاتا ہے میرے لیے انعام و اکرام کے طور پر، اس میں ایک چادر ضرور ہوتی ہے. کچھ ہی دیر میں شیریں نے دیکھا کہ چادروں کا ایک ڈھیر سا بن گیا. حیران ہو کر کہتی ہے شیریں مولا میں اتنی چادروں کا کیا کروں گی؟ مولا فرماتے ہیں لے جا شیریں، شاید کسی دن کام آ جائیں، لے جا سب. چلی گئی شیریں. کہتے ہیں، میں نے پڑھا ہے، میں گیا نہیں اس جگہ، کوفے سے جب حلب جائیں تو حلب کے قریب، کیونکہ حلب اب دوسرے ملک میں ہے، شام میں ہے، کوفہ عراق میں ہے. کہتے ہیں حلب کے نزدیک آثار ہیں قلعہ شیری کے. اب ہیں یا نہیں ہیں اس ماحول میں مجھے نہیں معلوم، لیکن پہلے میں نے پڑھا تھا. بلندی پہ، ٹیلے پہ گھر بنانے کی وجہ سے قلعہ شیری کے نام سے مشہور ہو گئی تھی وہ جگہ. اور پوری بستی میں شیری کی بڑی عزت تھی، دو وجوہات کی وجہ سے. ایک وجہ یہ تھی کہ سب جانتے تھے کہ یہ رسول کی نسبت ہے نا، نسبت ہے کہ آل رسول کی کنیز تھی، حسین کی کنیز تھی، حسین کے بچوں کی خدمت کر کے آئیے، آل رسول کی خدمت کر کے. دوسری وجہ کہ اس نے پوری بستی کو یہ خبر دی ہوئی تھی کہ دیکھو دیکھنا ایک دن ضرور میرا مولا سب کے ساتھ مہمان بنے گا.
مجھ سے وعدہ کیا ہے فرزند رسول سے ہمارے مہمان بنے. زمانہ گزر رہا ہے، دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، مہینے سالوں میں بدل رہے ہیں، شیریں کا بڑھتا جا رہا ہے. آخر ایک زمانہ شیریں نے سنا فرزند رسول نے مدینہ چھوڑ دیا، مکے کی طرف گام شاید ہو گیا. کچھ عرصے بعد جانے والے قافلوں سے پتا چلا کہ فرزند رسول نے مکہ چھوڑ دیا، اب عراق کی طرف آ رہے. اب جب یہ بستی میں تمام بیویاں دیکھو کہتی تھی میں ہے چل پڑا ہے عراق کے لیے، تیاریاں شروع کرو. اور سنو، جب مہمان جب یہ مدینے کا قافلہ نزدیک آئے گا تو ہم بستی سے باہر نکل. کیسے کیسے خواب آنکھوں میں سجا کے بیٹھی ہے شیریں، اور تیاریاں شروع. جیسا مہمان ہو ویسی تیاری کی جاتی ہے نا، اس نے بھی گھر کو اپنے نئے سرے سے سجانا شروع کر دیا. اب اگر میں منظر کشی کروں تو یوں کروں کہ نیا رنگ و روغن، نئی مسندیں،